بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان نیکی کے پھل۔ سب سے بہتر پھل کون سا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب انداز سے یہ بات ہمیں سمجھائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا بڑا باغ تھا جس کے کئی حصے تھے۔ اس نے ایک آدمی کو اپنے پاس بلایا اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھما دی اور کہا کہ میرے باغ میں داخل ہو جاؤ اور بہترین پھلوں سے ٹوکری بھر کر لاؤ، تمہیں اس بات کا بہت انعام دیا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ جب اندر سے گزر کر آ جاؤ تو تمہیں دوبارہ واپس جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس آدمی نے کہا، چلو ٹھیک ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ ٹوکری لے کر چل پڑا، ایک طرف سے دروازے میں داخل ہوا، دیکھا کہ اس کے اندر پھل ہیں، مگر اسے وہ پھل پسند نہ آئے۔ اگلے دروازے میں داخل ہوا، یہاں بھی پھل تھے اور پہلے سے بہتر تھے، مگر اسے وہ بھی پسند نہ آئے۔ وہ پھر اگلے دروازے میں داخل ہوا، ادھر پہلے سے بہترین پھل تھے۔ یہاں اس کے دل میں خیال آیا کہ اب تو میں کچھ پھل توڑ لوں، لیکن پھر وہ سوچنے لگا کہ آگے سب سے بہتر پھل توڑوں گا، آگے چلتا ہوں، کیا پتہ آگے اس سے بہتر پھل ہوں۔ جب وہ اگلے اور آخری دروازے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر تو کسی بھی درخت پر کوئی پھل نہیں۔ وہ افسوس کرنے لگا کہ اے کاش میں نے پہلے دروازے سے پھل توڑے ہوتے تو آج میری ٹوکری خالی نہ ہوتی۔ اب میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دوست، بادشاہ اللہ رب العزت کے مثال کی مانند ہے، اور انسان جو باغ میں جا رہا ہے وہ تیری مثال ہے، اور ٹوکری سے مراد تیرا اعمال نامہ ہے۔ زندگی کی مثال باغ کی مانند ہے، اور اس کے مختلف حصے تیری زندگی کے ہر دن کی مانند ہیں۔ اب تجھے ہر دن میں نیکیوں کے پھل توڑنے کا حکم دیا گیا، لیکن تو روز سوچتا ہے میں کل سے نیک بن جاؤں گا، یعنی اگلے درجے سے پھل توڑوں گا، اگلے درجے سے پھل توڑوں گا۔ تو بس یہی سوچتا رہ گیا، تیرا اگلا دن نہ آ سکے گا اور تجھے اسی دن اللہ کے حضور جانا پڑے گا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 34۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور ہر قوم کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، جب ان کا وہ وقت آ جائے گا تو وہ اس سے نہ ایک گھڑی آگے ہو سکیں گے اور نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکیں گے۔